نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ضرورت کے تحت تو پردے میں رہیں اور ہر معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی رہیں۔ لیکن آج کی عورتوں کا تو بالکل حال عجیب الٹا ہو گیا ہے۔ شریعت کچھ اور کہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کچھ اور ہے اور اس کے مطابق برعکس عمل کرتی رہی ہیں۔ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مسائل و آلام کے پہاڑ ان پہ توڑے جا رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ اسلام کے ظاہر سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جا رہے تھے، مگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی آپ کو زیادہ دے گی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے۔ مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے۔ مسلمان عورتوں کو اس کے گھر کی چہار دیواری سے نکال کر شرع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ پردہ کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے۔ ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورتوں کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات کی ان پٹھوں کی آرزو تو پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا، اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا شروع کیا۔ پھر یہ نہ پوچھے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا۔ بدکاری، زناکاری عام ہو گئی۔ مکانوں اور دکانوں، بستیوں، بیابانوں میں بھی برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ اگر اسلامی دشمن طاقت یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے۔ وہ بھی پردہ کے معاملہ میں اسلام دشمن کے ساتھ ہیں اور انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ آج کل ہماری بہنیں جب اسکول یا یونیورسٹی کالج میں جب جاتی ہیں تو بے پردہ نکلتی ہے، یا مارکیٹ میں بھی جاتی ہے تو بے پردہ ہی نکلتی ہے۔ انہیں پردہ کے احکام اور دین اسلام کے مسائل کو پتہ رہتے ہوئے بھی وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نظر انداز کر دیتی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عورتوں اور مرد دونوں کو پردے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو ضرورتاً خاص طور پر حکم دیا ہے کہ اپنے نگاہیں اپنے پردہ کو ایک دم برقرار رکھے، جہاں بھی جائیں پردے کے ساتھ جائیں۔ لیکن اس کے برعکس آج کل جب بہنیں کالج یا یونیورسٹی کہیں بھی جاتی ہے تو پردہ ہی نہیں لگاتی ہے۔ میں ان سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ لوگ بھی یا ہم میں سے جو بھی بے پردہ نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی پردہ کرنے کا توفیق دیں۔ ہر غیر محرم سے پردہ ضروری ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ عجیب صورتحال ہو گئی ہے کہ پڑھی لکھی عورتیں یا ان پڑھ عموماً پردے کے لحاظ سے سب کا ایک حال ہے۔ قریب ہے جو غیر محرم رشتہ دار ہے ان سے تو پردہ کرنا واجب اور ضروری قرار دیا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج عورتیں بہت سی جگہ پر برقع پہننے میں شرمندگی محسوس کرتی ہیں، اس کو ایک قید اور جیل تصور کرتی ہیں، اور مغرب کی تقلید میں وہاں کی ہر ایک بے حیائی کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ جب مسلم خواتین کو یہ حال ہو جائے، جو کچھ انچہی ہونی تھی سب ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کامیابی صرف اسی وقت مل سکتی ہے جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے اور غور و فکر کر کے عمل سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ سیرت سے یہی سبق ملتا ہے کہ عورت کو ہر حال میں پردہ کرنا چاہیے، اور پردہ
چاہے محرم ہو یا غیر محرم سے تو آمنے سامنے انسان کر ہی لیتا ہے، پر غیر محرم سے تو چاہے وہ زندہ میں ہو یا مردے میں ہو، حقیقتاً ہر حال میں آپ کو اس سے پردہ ایک دم لازمی طور پر جائز ہے۔ آپ کو پردہ کرنا ایک دم لازمی ہے۔ آج پردے کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازاروں مضمون نگاریوں میں ہوتی رہتی ہے۔ پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ پردہ کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے۔ عورت کے لیے پردہ کو قید و بندوبست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، پردہ کو وحشیت بتایا جاتا ہے۔ آج کل جب چاہے کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی لڑکی یا عام عورتیں جب شادی بیاہ وغیرہ میں جاتی ہیں تو ایسے بن ٹھن کے تیار ہوتی ہیں کہ انہیں پردہ کرنا ان کے لیے ہے ہی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی ہر حال میں پردہ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ گھر کے کسی بھی فرد میں ہو۔ غیر محرم سے تو پردہ ایک دم لازمی طور پر ہے۔ بھائی ہے اس سے پردہ آپ کا جائز نہیں ہے، چچیرے بھائی، ممیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، حقیقتاً سب سے آپ کا اس سے پردہ کرنا ایک دم ضروری واجب ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورتوں کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی، نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادات شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا ہے۔ آج پوری دنیا کی نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں ہے، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی خدا وحدہ لا شریک لہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم مرد سے بھی پردہ کرنا ایک دم واجب ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن حیا شرم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو بات کہی وہ آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بے حیائی، بے پردگی اور پھر اس بے پردگی اور بے حیائی کو گناہ نہ سمجھنا اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اس کو گناہ نہ جاننا، یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں جنوبی ہند کے آس پاس دیہات میں مسلمان عورتیں غیر مسلم مردوں سے پردہ نہیں کرتی ہیں۔ کیا غیر مسلم مرد نہیں ہیں؟ غیر مسلم کے اندر شیطانیت زیادہ ہوتی ہے اور ایمان والے کے اندر کم ہوتی ہے، لیکن جو رسم و رواج، جو حالات ہم نے بتائے ہیں، خدا کی قسم اس کے نتائج اور اس کے ثمرات، اس کا رزلٹ نہایت خراب ہے۔ اس لیے ہر حال میں چاہے وہ غیر مرد ہو یا رشتہ دار میں آپ کا کوئی بھی ہو، اس سے پردہ ضروری، ہر حال میں لازمی آپ کو پردہ کرنا ایک دم ضروری ہے۔ حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ ایک بار باریک کپڑا پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ نظر پھیری تو ارشاد فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں ہے اور نہ دکھلانا جائز ہے سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن باریک کپڑا پہننے والی اور چست کپڑا پہننے والیوں کو اللہ تعالیٰ آگ کا لباس اس کو پہنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ آخر میں آپ لوگ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو میں آپ کو پردہ کے اوپر میں جو آپ کو بیان کی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے فیملی ممبر کو بھی پردہ کرنے کی توفیق دے اور جو سنے اس پہ زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہم اور ہمارے جتنے بھی پیرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے کم وقتوں میں جو قیمتی باتیں کہی ہیں اور وداؤٹ پروف نہیں بلکہ پروف کے ساتھ کئی واقعات کا آپ نے ذکر کیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیوں کا ذکر کیا
اس کے بعد بھی آپ نے قرآن کے شروع میں ایک آیت پڑھی جس کا آپ نے ترجمہ بتایا. اسی طرح سورہ احزاب اور سورہ نور میں بہت تفصیل کے ساتھ، اور سورہ نور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کو سورہ نور کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، بلکہ ان کو سمجھانا بھی چاہیے بہت تفصیل کے ساتھ. اس لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پر روشنی ڈالا. بچیاں نے میسج کیا کہ میں پہلی بار آپ نے سمجھایا تو میں پہلی بار کالج گئی حجاب لگا کر، مجھے بہت شرمندگی ہوئی، مجھے بہت شرم آیا. لوگوں نے مجھے بہت کچھ بولا کہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا پہن کے آئی جی. تو پھر میں انہوں بولا کہ آپ قرآن و حدیث کو، قرآن کی روشنی کو نہیں چھٹلا سکتے، آپ قرآن کی آیت کو تو نہیں چھٹلا سکتے نا، یہ تو صاف واضح ہے. پھر آپ قرآن کو، اللہ کے حکم کو مانیں گی یا اپنے فرینڈ کے حکم کو مانیں گی؟ کالج میں اپنی عزت دیکھیں گی. پھر بہت سارے لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں.